السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسے گنہگار انسان کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جس نے اپنی زندگی میں 100 لوگوں کا قتل کیا۔ بخاری مسلم حدیث میں بنی اسرائیل کا ایک قاتل کا واقعہ نکل کے آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے یہاں توبہ قبول ہونے کے متعلق صحابہ اکرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا۔ وہ بہت معمولی بات پر کسی کو بھی قتل کر دیتا تھا۔ قتل ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے کم 99 لوگوں کا قتل ہو چکا تھا۔ ایک دن اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی ایک دن مر کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ سوچ کے اس کی فکر بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے ادھر ادھر پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اسے کسی عالم شخص سے ملاقات کرنے کی فکر ہوئی کہ کسی عالم شخص سے پوچھا جائے کہ کیا کسی ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے ایک شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا تو اس شخص نے اس آدمی کے پاس جا کر مشورہ لیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا میری مغفرت ہو سکتی ہے، کیونکہ میں نے 99 لوگوں کی جان لی ہے۔ بھلا اس کی بخشش کیسے ہوگی، اس کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے غصے میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے پورے 100 کر دیے کہ جب میری توبہ قبول ہی نہیں ہوگی تو کیوں نہ تجھے بھی قتل کر کے 100 قتل پورے کر لوں۔ چنانچہ اس نے اسے بھی قتل کر دیا، مگر اس کے دل میں ایک آس باقی رہی کہ میری مغفرت کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوگا۔ اسی لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس سے جا کر معلوم کروں گا، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اسے بتایا کہ اس جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کر معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے اس عالم کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کہانی سنائی کہ اس نے کیسے 100 آدمیوں کو قتل کیا۔ سارا کارنامہ سنا کر معلوم کیا کہ اب بتائیے کہ میری توبہ قبول ہوگی یا پھر نہیں۔ کیا اللہ کے یہاں مجھ جیسے گنہگار لوگوں کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خزانہ ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس عالم صحابہ کو علم تھا، اسی لیے اس نے بتلایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے یہاں ایک رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر تیرے جیسے گنہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم صحابہ نے مشورہ دیا کہ تم ایک جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان کا کام صرف اللہ کی عبادت ہے۔ ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ نے چاہا تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ گنہگار آدمی ان نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل دیا۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا، اسی وقت ملک الموت آ گئے اور اسی راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ اب اس کی روح کو لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق صرف ہم کو ہے، وہ اسی لیے کہ یہ سچے دل سے توبہ کر کے عبادت کے لیے جا رہا ہے۔ اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق صرف ہم کو ہے، کیونکہ اس شخص نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے۔ اسی دوران آسمانوں سے آدمی کی شکل کا ایک فرشتہ آیا اور بات
بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کر دونوں طرف کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت کو ناپ کر دیکھ لو کہ جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا پھر جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے، لہٰذا جہاں کی مسافت قریب ہوگی اس شخص کو وہاں کے لوگوں میں شمار کر دیا جائے گا۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمین کو ناپ کر دیکھا گیا تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا وہاں کی مسافت کے مقابلے میں صرف ایک بالشت ہی قریب تھا۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ یہ مقام عبادت کے قریب ہے، اسی لیے رحمت کے فرشتوں اس کی روح لے جانے کا حق ہے۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اس شخص کے پاس ملک الموت آئے تو وہ شخص سینے کے بل زمین کی طرف گھسٹ گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص ایک بالش میری طرف آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کی طرف ہو جاتا ہوں، اور جو شخص میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ چنانچہ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، مایوسی گناہ ہے اور شیطان انسان کے دل میں مایوسی ڈالتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھ کے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔